سنو سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو۔ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ کیا اس سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ عظمتیں کہ جو جوتا بھی نہ چھو سکے، اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انسانیت کا قافلہ بھٹک اور بہک کر جس منزل پہ گرا تھا اور جس اتھا گہرائی میں گرا تھا، اسے اگر نکالا ہے وہاں سے تو آمنہ کے لال نے، میلاد والے رسول نے نکالا ہے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے، بلکہ میں ایک اور بات کروں آپ کی اگر توجہ ہو، دنیا کے اوپر جہاں بھی تہذیب موجود ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں تہذیب، جہاں خیر کی کوئی قدر موجود ہے، وہ صدقہ ہے میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کو خیر دیا ہی حضور نے ہے، اسی چوکھٹ سے نور، روشنیاں اور اجالے بٹے ہیں۔ اس لیے میلاد حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگنا ہے، اور ہم جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صاحبان محبت، میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ صرف ایک دن یا ایک رات یا جھنڈیاں لگا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ عقیدتوں کے یہ مظہر ہیں، الفتوں کے یہ رنگ ہیں، اور حضور کے ساتھ پیار کا یہ آہنگ ہے، اور یہ اہل اللہ اور جو ہے وہ حضور کے محبین کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے، وہ عقیدتوں کے رنگ کو اپناتے رہے ہیں۔ لیکن کہیں آپ اس پہ نہ رک جائیں، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ وہ آقا جنہوں نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، صرف ایک دن کے پرجوش نعرے یا پرجوش خطاب حق ادا نہیں کرتا، ہمیں ساری زندگی آقا کریم کے نام لگانا پڑے گی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت، تمہاری وضاحتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آئیے یہ 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہے، ہم عزم کریں کہ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں۔ بلکہ مجھے بڑی دیر کے بعد نازش قادری مرحوم کا شعر یاد آیا کہ کیا انہوں نے محبت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے، مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تو ان کا طرز زندگی، ان کا بتایا ہوا طریقہ، اس کے مطابق دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ بشر الکیفی لقاء الحبیب امام سیوطی کی ہے، تو اس میں وہ ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل 18 سے 22 تک سفید بال تھے۔ کسی کی سیرت بھی ایسی محفوظ نہیں اور کسی کی جو ہے وہ شمائل اور کسی کی صورت بھی ایسی بیان نہیں فرمائی گئی جیسے آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت بیان فرمائی۔ حضور سرخ مہندی سے ان بالوں کو وسمہ کیا کرتے تھے، اور ایک حضور کا عاشق تھا، اس کی داڑھی میں کچھ بال آئے تو اس نے بھی ان کو سرخ مہندی سے وسمہ کرنا شروع کیا۔ خیر انتقال ہو گیا تو نکیرین آئے، ایک نے پوچھا من ربک، تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اس سے پوچھتا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے۔
تو میں اور آپ ہمارا نقشہ، ہماری وضاحت، طرز زندگی، انداز زیست یہ بتائے ہم حضور کے غلام. کسی کو پوچھنا نہ پڑے. یار کسی سکھ کے بارے میں کبھی پوچھنا پڑا ہے کہ یہ سکھ ہے؟ اس نے اپنے گرو کو ایسا مانا ہے. حضرت کرما والے فرمایا کرتے تھے یار ذرا سکھوں سے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو. انہوں نے کس طرح اپنے گرو کو مانا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کس کا چیلا ہے. تو حضور کے غلاموں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز حیات پر ایسے عمل کرنا چاہیے. دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا عاشق آ رہا ہے. میرے حضرت کا ایک شعر ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری.